الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام، یہ اتفاق ہے، میں تو خود جو ہے سامع بن کر آیا تھا، لیکن حضرت امام صاحب کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، آپ کا وقت کامیاب ہو جائے۔ تھوڑی سی دیر میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے قیمتی سرمایہ ایمان دیا ہے، اس ایمان کی حفاظت اصل چیز ہے۔ آج ساری دنیا کو نئی نئی چیزوں پر فخر ہے، لیکن ہم ایمان والے کو اپنے مومن ہونے پر فخر نہیں۔ اس ایمان کی دولت پہ ہمیں فخر نہیں ہے، حالانکہ آخرت کا سارا معاملہ ایمان کی بنیاد پر چلے گا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان تو اسی کا نام ہے کہ اپنی مرضیات کو قربان کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، کہ جس نے اپنی خواہشات کو روک کر کے اللہ کے حکموں کی اتباع کی، اور کون اس کی اتباع کر سکتا ہے؟ جس کو اس چیز کا ڈر ہے کہ ہمیں ہر کیے کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اس کا انعام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت۔ ہر ایک کی منزل جنت ہے، کہ جنت میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم لوگ ہر چیز سے امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے ہم لوگ نا امید ہیں۔ جس کو اللہ کی ذات پر امید ہے وہی دین پر استقامت کے ساتھ جمے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک بچہ اپنی ماں
کی نافرمانی کرتا تھا، بار بار اس حکم عدولی کرتا تھا، اس کی ماں نے ایک مرتبہ اسے بہت سخت سزا دی اور راتوں رات اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ بہت دھیان سے سنیں، راتوں رات اسے گھر سے نکال دیا کہ اب تمہارا اس گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ غصے میں وہ بچہ بھی گھر سے نکل گیا اور یہ کہہ کر نکلا کہ اب مجھے اس گھر میں نہیں آنا، ہمیں اب اس گھر میں نہیں آنا۔ لیکن جب وہ اپنے گھر سے نکل کر چلا، رات کا اندھیرا ہے اور آگے جب چلا تو معلوم ہوا کہ آگے کا راستہ بالکل بند ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر رات کے اندھیرے میں جائیں تو کہاں جائیں؟ چنانچہ اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے تو اپنے گھر کا اور اپنی ماں کا دروازہ اور قدم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ احساس اسے جاگا اور احساس کے جاگنے کے بعد واپس لوٹا اور پھر اپنے گھر کی دہلیز پر وہ سو گیا۔ صبح جب ہوئی تو اس کی ماں نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ بچہ دروازے پر لیٹا ہوا، اب بھی اس کی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے فوراً اسے پکڑ کر اٹھایا اور پھر 2-3 تھپڑ لگائے۔ اب دیکھو اس بچے کے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنی ماں کے قدم پکڑ لیے اور یوں کہا، امی جان آپ اب مجھے ماریں یا بھگائیں، اب میں آپ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، آپ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کی ماں کو ترس آ گیا، رحم آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اس واقعے پہ سنانے سے مقصد یہ ہے کہ جب آدمی اپنی غلطی کا احساس کر لیتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، آدمی سوچتا کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، ہم تو ابھی کمانے والے ہیں، ہمیں مسجد جانے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں عبادت کی ضرورت کیا ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اور پھر اس احساس کے نہ ہونے نے ہمیں مسجد سے دور کر دیا، مسجد سے کیا کیا ہے؟ دور کر دیا ہے۔ اور پھر ہم جو ہے خوب کوشش کرتے بھاگتے، لیکن ہمیں تو آخر ایک دن الٹے پاؤں پھیر کر آنا ہے۔ اس بچے کی طرح ہمیں احساس ہو جائے کہ الہ العالمین، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں پر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ ہمیں، اب میں آپ کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور آپ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ اور پھر کیا ہوگا جب ہم توبہ کریں گے؟ اسی طریقے سے علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سارنگی بجانے والا جو ہے بہت بڑا، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، جیسے بھی شاعر صاحب ہمارے حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، بڑی خوبصورت آواز تھی۔ تو جب وہ جو گانا وغیرہ گایا کرتے تھے اور سارنگی بجایا کرتے تھے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو جایا کرتی تھی اور اسی سے اس کی روزی روٹی چلا کرتی تھی۔ چنانچہ جب بڑھاپا آ گیا اور اس کی آواز خراب ہو گئی تو اب کوئی اس کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کوئی اسے انعام دینے کو تیار ہے۔ اب جو ہے روٹی کے لالے پڑنے لگے، بھوک جو ہے اس کو جو ہے تنگی کی نوبت آنے لگی اور فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، فاقہ کشی کی نوبت۔ لیکن جب جوانی تھی، آواز اچھی تھی، تو اللہ کی کھلا نافرمانی کرتا تھا۔ جیسا ہم لوگ کا حال ہے کہ ہم لوگ کی جوانی ہے اور جوش ہے اور خواہشیں ساتھ میں لگی ہوئی ہے، تو ہم لوگ کیا ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہی معاملہ رہے گا۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندے کا منتظر ہے۔ چنانچہ اس گویے کے متعلق آتا ہے کہ جب فاقے پہ فاقے پڑنے لگے تو پریشان حال ہو گیا۔ چنانچہ جا کر کے ایک مرتبہ ایک قبر جو ہے ویران قبر میں لیٹ گیا، ویران قبر میں لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد اس نے ایک آہ نکالی اور یوں کہا، الہ العالمین، ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا،
ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اب میں آپ ہی کو پکارتا ہوں، اور آپ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو ہر پریشانی میں ہماری پریشانی کا حل نکال سکتی ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی، میرے بندے میں تو کب سے منتظر تھا کہ تو ہماری طرف متوجہ ہو جا، لیکن تو جو ہے اپنی جوانی پر، اپنی آواز پر بڑا نازا تھا، آج تو ہمارے در پہ آیا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خلیفہ وقت کو اس کے روزی کے لیے متعین کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، تو جب ہم لوگ آج کیا ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم اپنی جوانی سے، اپنی کمائی سے اپنی ساری حاجتوں کو، ساری ضرورتوں کو پوری کر لیں گے، ساری ضرورتوں کو پوری کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو ہم کسی بھی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑے، کہ جو اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ جو ہے کبھی جو ہے تنگی میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمتیں۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جو گاؤں دیہات کے لوگ رہنے والے ہیں، ایک بلاک ہوتا ہے، بلاک، جہاں پر سرکاری اسکیمیں گاؤں کی آتی ہیں، سمجھتے ہیں نا آپ؟ اسکیمیں آتی ہیں، آپ بتائیں کہ اس سرکاری اسکیم سے سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ بتائیں بھائی۔ جس کا کثرت سے اس بلاک کے اندر آنا جانا ہے، اس آفس کے اندر جس کا کثرت سے آنا جانا ہے، وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں سب سے پہلے مسجدوں میں اترتی ہے، اور مسجدوں سے رحمتیں تقسیم ہوتی ہے بندوں کے درمیان، اور ہمارا کنیکشن مسجد سے کٹا ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی سے، اپنے دکان سے، اپنے ہنر سے، اپنی فیکٹری سے کیا ہے، اپنی دنیا کے سارے کام کو چلا لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کمانے کے بعد بھی ہم کیا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ جہاں سے رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں، اس سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ رکھا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب تک کہ ہمارا تعلق مسجد سے نہیں جڑے گا، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹھیک ہے بھائی، مولانا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔